जी जनाब, मैं आ चुकी हूँ संडे के बाद। यकीनन आपने बहुत मिस किया होगा। तो मंडे हिलाने जुलाने वाली एपिसोड मैं लेके आ चुकी हूँ। बहुत ही मज़े की है और आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीक फायर है, तो उसी की झलक भी आज दिखेगी आपको। तो जल्दी से चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। रिजाल चुगताई के अंदर फिट ट्रैकिंग और ऑडियो चिप दारान के आर्डर पर निकाली जा चुकी थी। ये एक तरह लेज़र सर्जरी थी। इस चिप को ख़त्म करने के बाद जब डॉक्टर सदीका ने उसके खतरे से बाहर होने का बताया, तब आधे घंटे के बाद वो होश में आया तो आंखें दर्द से उबलने लगी। जिन्हें खोला तो उसके तकिए के दाएं बाएं हाथ रखकर झुके दारान की नफरत से भरी आंखें रही सही जिस्म से जान निचोड़ती महसूस हुई। दर्द हो रहा है, फील करो उस दर्द को जो तुम्हारी ये मनहूस ज़ात दूसरों को अब तक दे चुकी है। तुम क्या समझे थे रिजाल, मैं यहाँ यूं ही बैठा हूँ, यूं ही मुझे मॉस्को का जल्लाद कहा जाता है। इस चिप के सबब मैं कुछ दिन पहले इस रिजाल से मिला जिससे तुम्हारे कमरे का आईना भी शनासा ना हो सका। तारान के मुंह पर अब भी मास्क था, लेकिन उसकी पुरतपिश सांसें रिजाल को तकलीफ दे रही थी। लेकिन उसके अल्फाज पिघले शीशे की तरह रिजाल की समात में उतरकर उसकी बरम और गरूर की धज्जियां बिखेर गए। नहीं हो सकता, ऐसा फ्रॉड किया तुमने। रिजाल हल्के बल चिल्लाया, भले से उसके दिमाग की रग भी फट सकती थी। नहीं, घी को टेढ़ी उंगली से निकालना कहते हैं। पहले पहल जब मुझे मेरे लोगों ने ये बताया कि हमीद की तरह उसका बेटा भी गलीज हरकतें कर रहा है, औरतों की इज्जतें दागदार कर रहा है, बाप का खूब नाम रोशन कर रहा है, फिल्म हाउस के नाम पर हवस का अड्डा चला रहा है, मुझे हैरत नहीं हुई। पर एक गलती कर दी तुमने, ऊपर से इस गलती की देखभाल में लापरवाही कर दी, अपने बाप के खिलाफ सारे सबूत ग्रेवल तक पहुंचाकर कि वो ग्रेवल से भी गद्दार है। यहाँ मेरा दिमाग घूम गया कि एक परचम तले खड़े दो नज अफराद, ऊपर से बाप बेटे के बीच ये कैसा इंतकामाना कनेक्शन है। वो दिन था और आज का, तुम्हारे इस दिल में दबी कयामत तस्खीर कर ली, सारे रिकॉर्ड गंगाल डाले। बड़ा तरस आया तुम पर, लेकिन जो हरकत तुमने जिलात की औरत के साथ करने की कोशिश की, वो इस तरस और तुम्हारे बीच का पत्थर बन गई। दारान इस पर से ये सुहाने रूह इंकिशाफ किए परे होकर सीधा खड़ा हुआ। ये सारे अल्फाज कोड़ों की तरह दारान ने जख्मी जिगर वाले पर बरसाए। वो ड्रिप की सुई हाथ की पूंछ से खींच कर उखाड़ता उठ बैठा और लड़खड़ा कर दारान के सामने जा तना, जैसे किसी की जान आंखों में आ रुकी हो। मतलब दारिया तुम्हारी औरत, समझा नहीं, उसका तो बाप लफंगा था, मामूर बाई की तो वो खुद मुहाफिज थी, फिर तुम कहाँ से आकर उसका साहिबान बन गए इस लावारिस के। रिजाल का लहजा दारान को पसंद ना आया, पर ज्यादा बुरा उसकी जुबान से दारिया का नाम लगा। जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह तो होता है, इसी अल्लाह ने बनाया मुझे उसका साहिबान। उसका नाम पहले भी लिया था तुमने, सजा भूले तो नहीं होगे। जुबान उखाड़ कर रख दूंगा, इसलिए एहतियात करना, क्योंकि तुम जिल्लात के रहमो करम पर हो अब आखिरी सांस भरने तक। उसकी गर्दन दबोच कर दारान ने तंबीह की। रिजाल की आंखें निदामत से सुर्ख हुई। मुझे नहीं पता था उसका, अगर वो तुम्हारी है जानता तो दूसरी नज़र न डालता। वो बचपन से मेरी आंखों के सामने खटकती रही है, इसमें बहुत गरूर और अकड़ थी, और मुझ में ना। तुम सज़ा दे सकते हो, लेकिन मुझे कोई ऐसा काम ना सौंपना जिस सबब मेरा इस दुनिया से स्टेप भयानक हो, दुनिया में स्टेप भयानक हो। मैं थक चुका हूँ, ये जुमला आज तक आईने से कहने की हिम्मत नहीं हुई, पर तुमसे कह दिया। आई एम सॉरी। वो थक कर वापस पलटा और बैठा, जबकि दारान ने गहरे सांस भरे और पलटा। इसका सर तना था, जबकि रिजाल की गर्दन झुकी थी। तुम्हारी सज़ा तुम्हारी कुव्वत बर्दाश्त से बड़ी होगी, सुनो। वो अपने हर जुर्म का इकरार किए उसके बाद सर उठा गया, क्योंकि दारान माहिर शाह उसको सज़ा सुना रहा था और वो मॉस्को की जल्लाद के आगे बेबस हो गया। शाम हो चुकी थी, अब जाकर सोहा और उमर की मेहमानों से जान छूटी। लेकिन सोहा ने कमरे में आते ही पहले ग्रेवल का दिया ब्रेसलेट चेक किया, और हस्बे तवक्का इसे इस ब्रेसलेट की हुक के साथ नजर आती छेड़खानी दिखाई दी। इसने खोला इसलिए नहीं कि अगर वो इसे खोलती तो ग्रेवल को पता चल जाता कि सोहा को ब्रेसलेट पर शक है। उमर रूम का डोर खोले अंदर दाखिल हुआ तो सोहा ने अपने होंठों पर उंगली रखे से बोलने से रोका, जबकि उमर भी सोहा के हाथ में पकड़े ब्रेसलेट पर सारा मामला समझ गया। हे सोहा डार्लिंग, फाइनली तुम मेरे हाथ आ ही गई। उमर ने रिजाल का लहजा और हबीस अंदाज अपनाए, करीब आ रुकते सोहा को दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराते देखा तो वो आगे से इस आदमी के टैलेंट पर मुस्काई, जबकि अपने रूम में बैठे ग्रेवल के कानों में उतरती आवाज़ उसके होंठों पर भी जहरहुन मुस्कुराहट ले आई। जी नहीं, हाथ में तो दुनिया की कोई ताकत नहीं ले सकती। तुम जैसे टुच्चे को मैंने अगर कबूल किया तो सिर्फ ग्रेवल की वजह से, वो इस पूरी दुनिया में शायद मेरे वाहिद अपने हैं। सोहा भी आखिरी हद तक चमकती आंखों में उमर के मुस्कुराने को महवर बनाए अदाकारी के आला जौहर दिखा गई। ग्रेवल के माथे पर शक के हिलाफ जाते इन दो के लहजों पर लकीरें सी उतरी।
ए टुच्चा तो मत कहो, आई एम योर हस्बैंड। उमर ने सच में घूरा तो सोहा ने दोनों बाजू उमर की गर्दन में हुमायल किए। उमर की आंखें उसके खूबसूरत चेहरे पर ठहर गईं। अगर तो ये लड़की ड्रामा कर रही है तो बहुत जबर आजमा रही थी उसकी ये गले पड़ती हरकत। हस्बैंड की जिम्मेदारियां पता हैं तुम्हें, रिजाल चुगताई। सोहा ने उसकी खूबसूरत आंखें देखते सहरंगेजी तारी की। जबकि ग्रेवल मजीद सुन ना पाता, एयरफोन उतार कर ज़मीन पर पटक गया। मेरा शक गलत कैसे हो सकता है? या तो ये दो कुछ ज़्यादा चालाक हैं या मैं बेवकूफ़। नहीं, इतनी आसानी से कोई मास्टर ग्रेवल की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। आज ये सब हकीकत जाननी है मुझे, इससे पहले वो मेरी जड़ों में घुसकर तमाम ज्यादतियों का बदला ले। रॉबिल, तुम जिंदा बच गए और पिछले कई सालों से मुझे परेशान कर रहे हो। अब बस तुम्हें हथियार डालने होंगे। तुम्हें मेरी कैद में वापस आना होगा। जिस जिस पर मुझे शक है आज की रात वो सब सामने आएंगे। और अगर तुम्हारा कोई एक साथी भी मेरे हत्थे लगा ना रॉबिल, तुम्हें नाक के बल घसीट कर मैं अपने पैरों में लाऊंगा। ग्रेवल ने खुद कलामी की और अपना फ़ोन लिए किसी को कॉल मिलाता हुआ कमरे से निकल गया। जबकि उमर ने सोहा से ब्रेसलेट धीरे से लिया और जाकर वॉशरूम के बाथ टब में पानी खोलकर जमा केस में फेंका। सोहा पीछे आई तो उमर की हरकत पर बमुश्किल हंसी रोकने को मुंह पर हाथ रख सकी। इन दो पर किसी की नज़र थी, कोई तो कबर्ड में छुपा था। तुमने ग्रेवल के इरादों पर पानी फेर दिया। चलो अब सेल्फीज लेते हैं। सोहस का हाथ पकड़े उसकी अकल पर रश किए बाहर लाई तो उमर ने मुंह बनाते से देखा, जो फ़ोन निकाल कर अपनी और रिजाल बने उम्र की तस्वीरें बनाने लगी। सुनो, मुझे जेलस फील हो रहा है कि तुम्हारे साथ पिक्चर्स में रिजाल है। सोहा ने मुस्कुराकर इसे देखा। समझा करो पागल, मेरा फ़ोन भी ग्रेवल चेक करता है, उसे खुद पर यकीन दिलाना है, तभी ये सेल्फीज बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम वापस उसका एतमाद पाकर अपने साथियों की यहाँ से निकलने में मदद करें। कल जिलाद आ रहे हैं, तब तक हमें खुद भी जिंदा रहना है और अपने साथियों की भी हिफाजत करनी है। सोहा ने उसकी सिम देखते समझाया, पर वो एक ऑफिसर के साथ अब कुछ और भी बनता महसूस कर रहा था। सोहा से आती वाइब्स कुछ खास थी। ओके, आई कैन बेयर दिस। तानपी से यकीन दिलाया और के करीब सेल्फीज लेने के बाद वो अच्छी वाली को छोड़कर टेढ़ी मेढ़ी डिलीट करने बैठी तो उमर हफासा हुए जाने लगा। फ़ोन बेड पर फेंकती वो फ़ौरन उसका हाथ जकड़ गई। तुमने ये तो बताया नहीं कि तुम्हारी फीलिंग्स क्या हैं। सोहा ने बहुत प्यार से उसका मास्क उतारा तो उमर की असल सूरत देखे। सोहा की आंखों के किनारे खुमार से हटे। क्लीन शेव के संग वो अच्छी कम्प्लेक्शन रखता था, ऊपर से हसीन वालदैन की सौगात के हुस्न में भी मौसूफ इतने गए गुजरे ना थे। कोई आ गया तो इससे मास्क छीने उमर ने दरवाजे की जानिब बौखला कर देखा, जो लॉक न था। फीलिंग बताने का कहा है, मिसाल देकर समझाने का नहीं। वो तो बेखौफ थी, पर उमर ने इसे उससे दूर किए मास्क वापस चढ़ा लिया। जबकि सोहा वहीं रूठ कर मैट्रेस पर बैठी। आई एम सॉरी, लेकिन ग्रेवल अगर तुंदनाता गुस्सा आया तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी तो तुम बड़ी समझदारी की बातें कर रही थी, और वैसे भी सारी जिंदगी उमर अफंदी की ही किसी पिटी शक्ल देखनी है तुम्हें। वो सच में रूठ कर इसे अच्छी न लगी तो उमर करीब आते पास ही बैठा, पर वो उठकर फासले पर जा बैठी। तुम नहीं समझोगे, आई मीन वो इतनी पुरएतमाद सोहा हैदर इस लम्हा उमर की उठकर बिल्कुल साथ जुड़कर बैठने पर भूल गई कि इसे कहना क्या है। तुम समझाओ, शायद समझ जाऊं। तो उसकी ओर झुकता हुआ सोहा की डरी ग्रे आंखों में झांका तो वह ज़रा पीछे को बेंड हुई। मुझे लग रहा है कुछ होने वाला है। ग्रेवल के कमरे में मौजूद वॉइस रिकॉर्डर से जिमी ने जब ग्रेवल की खुद कलामी सुनी, तुरंत जल्लाद को इन्फॉर्म किया, जो इस वक्त लैब में था। सोहा ने खुद पर झुके उमर को परे किया और उसको बेड से उठाती खुद अपनी डिवाइस तक पहुंची तो रेड लाइट ब्लिंक हो रही थी। तारान का मैसेज पढ़ते ही वो सीधी हुई। उमर भी कुछ फिक्रमंद लगा। उसे शक था हम पर अभी भी है। उमर, जिलात ने कहा है वो आज रात सबको बेनकाब करने वाला है। मेरी बात सुनो, उन्होंने कहा है अपनी अपनी गन अपने पास रख लो, मैं तुम्हें देती हूँ। हमें सिर्फ निकलना है क्योंकि वो बाकियों को खुद सेव करने अपनी टीम रवाना कर चुके हैं, इसलिए हमें पैनिक नहीं करना। सोहा ने इसे पकड़ा और बेड अपनी जगह से परे खिसकाया तो नीचे कारपेट के अंदर एक खुदी हुई जगह थी। सोहा ने अंदर रखी 3 गन्स निकाली और वापस वो जगह कवर की। 2 उमर की सपुर्द की और खुद फौरन बाएं जानिब बने रूम की जानिब चेंज करने गई। मुखालिफिन बने वाशरूम का दरवाज़ा फिर हिला। उमर ने दोनों लोड की और कुछ देर कमरे में टहलकर खिड़कियों पर गिरे पर्दे हटाकर बाहर झांकता रहा, मगर मुस्तकिल खिड़की पर खड़ा ना हुआ। ग्रेवल विला में इससे भी अजीब सी हलचल दिखाई दी। गार्ड्स की तादाद भी बढ़ चुकी थी। फ़ौरन से दारान को कॉल की। सर, कुछ गड़बड़ है, अजीब खलबली सी महसूस हो रही है। अगर मैं और सोहा पकड़े जाते हैं तो प्लीज़ हमारे चक्कर में आप खुद मत फंस जाइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा सोहा की हिफाजत किए खुद भी निकल सकूँ। याद रखिएगा, उमर अफंदी आपकी कमज़ोरी नहीं है।
تاران نے اس کی بات سنی، گہرا سانس بھرا، پھر مسکرایا۔ تم میری ٹیم کا ایک اہم حصہ ہو، میں خود نہ بھی آیا تو تم تک مدد پہنچا دوں گا، بے فکر رہو۔ میں بھی وہ بڑھنے والے گارڈز میرے لوگ ہوں۔ تاران کی دی غیر واضح تسلی پر عمر کی گھبراہٹ بھی کم ہوئی۔ یار آپ بہت اچھے ہیں۔ جس بات میں وہ جوشیلا ہوا تو تاران کے کرنے پر دانت سے نکلے۔ میں کسی کا یار نہیں ہوں۔ چلو جب تک ہو سکے گریول کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہنا، اگر پکڑے گئے تب بھی۔ اس کی کمزوری کیا ہے؟ آئی نو ویل۔ تاران نے کہتے ہی رابطہ توڑا، جبکہ تب تک بلیک ٹائٹ پین اور ڈارک گرے شارٹ فراک پر جیکٹ پہنے، پیروں میں لیدر لیڈیز شوز چڑھائے، سوہا ٹیل پونی کستی باہر نکلی تو وہ لمحہ بھر سے نظر ہی نہ ہٹا سکا۔ وہ اپنی گنز کسی پروفیشنل کی طرح لوڈ کیے دراز میں رکھی، جب عمر کی طرف آئی تو اسے اپنی سمت ساکن پائے خفیف سی ٹینشن سے آزاد ہو گئی۔ تمہاری آنکھیں، سوہا کی آواز سرگوشی میں ڈلی، سمجھ نہ سکا تعریف ہے یا خوف کا اظہار۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ سابقہ ناسمجھی کے سبب اس کے قریب ہوتے سوال کرتا وہ کسی اور ہی رو میں تھا۔ وہ مجھے پسند کرتی ہیں؟ اسی میں بہت کیفیت میں مبتلا سرور آ گئی۔ سچ کہے عمر کے دل کو ایک نئی لیپردر کھا گئی۔ یا خدا، اتنا سارا سچ، وہ بھی میری آنکھوں سے ٹپک گیا۔ کیا کروں گا اب میں بچ نکلنے کے لیے؟ اس شخص کی کیفیت ڈرامائی تھی، مدہوش لہجہ سامنے والی کو اتنا بے بس کر گیا کہ وہ ہو گیا جو سوچا ہی نہ تھا۔ عمر نے ہاتھ اس کی کمر سے جوڑتے اپنی اور کھینچ لیا۔ تمہیں بچ کر رہنے کی تدبیر ڈھونڈنی ہی ہوگی، ورنہ تم عاشق ہو جاؤ گے مجھ پر۔ صاف صاف اسے خود سے شر کے لیے یوں بہکنے سے منع کیا گیا۔ کیا میرے پاس عاشق ہونے کے سوا کوئی آپشن نہیں؟ سنجیدگی سے کوئی حل چاہا کیا ہے نا؟ لیکن ہر آپشن تمہیں میرے قریب کرے گا۔ کھلم کھلا دعوت دی جا رہی تھی۔ بڑی خوش فہمی ہے تمہیں۔ عمر کی نگاہوں کا سحر چھناکے سے ٹوٹا، وہ صاف صاف برا منا گئی۔ تو کیا میں ایسی نہیں ہوں؟ اچانک سے تمہیں اچھی نہیں لگی؟ تم میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے لیکن پھر بھی میرے ہسبینڈ بن گئے۔ کیا یہ تمہارا لک نہیں؟ عمر افندی کچھ زیادہ ہی مغرور تھی۔ شاید اس ولا کی شہزادی بن کر رہنے کا اثر تھا جو اس کے مزاج میں بھی گھل گیا۔ تمہارا اچھا لک بھی تو ہو سکتا ہے جو عمر افندی کئی حسیناؤں کے ہاتھ نہ آیا، وہ مفت میں کسی پکے پھل کی طرح تمہاری گود میں آ گرا۔ یو آر لکی گرل بٹ آئی ایم ناٹ۔ عمر کے لہجے میں ملی اجنبیت پر وہ کچھ افسردہ ہوئی، پھر خود ہی سمجھنے والے انداز میں سر ہلائے اس سے دور ہو گئی۔ اوکے فائن، نو پرابلم۔ اگر تم مجھے پا کر خود کو لکی فیل نہیں کر رہے تو تمہیں جو اپنے لیے لکی لگے گی یہاں سے نکلتے ہی اس کے متھے لگ جانا۔ نو مور پرسنل ٹاک۔ اس کی جانب سے منہ ہی موڑ گئی جیسے ساری بات ختم کر دی ہو۔ اسی لمحے عمر کے کان میں کچھ آواز آئی۔ وہ فوراً سے سوہا کے منہ موڑنے کا فائدہ اٹھایا۔ جب واش روم گھسا تو سامنے قبر سے نکلتے اصل رجال کو دیکھ کر اس کی حالت خراب ہوئی۔ یہی رکنا، تمہاری سوہا سیو رہے گی۔ رجال نے ڈریسنگ بھی عمر جیسی کر رکھی تھی اور اس کے ہاتھ سے گن لیے تیزی سے باہر نکلا جہاں وہ اب تک روٹ کر منہ بنائے کھڑی تھی۔ برا منا گئی تم؟ رجال نے گہرا سانس لیا اور منہ پھیر کر ناراضگی عیاں کرتی سوہا کو پکڑ کر اپنی سمت گھسیٹے بولا۔ سوہا نے بازو چھڑوائی پر اس کی ننھی منی مزاحمت کام نہ آئی۔ کوئی شریف انسان میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، بھلے پھر میں یہ بھی کیوں نہ کہہ دوں کہ اگر کے ساتھ پردوں میں چھپی رہی ہے 6 سال، یو ڈیزرو بیٹر۔ وہ بات کو غلط رنگ دیے سب طے کر رہی تھی جبکہ رجال کو اسے سچ بتانے کی مہلت نہ ملی۔ میرے بیبی برڈز کیا کر رہے ہیں؟ سرپرائز! دروازہ دمک سے کھلا اور ساتھ ہی گریول 10 کے قریب گارڈز کے ہمراہ کمرے میں گھسا۔ رجال اور سوہا کے چہرے کا رنگ ایک ساتھ اڑا، جبکہ واش روم کے دروازے کی اوٹ میں کھڑے عمر نے بھی اپنی گن پر پکڑ جمائی اور ماسک اتار کر پرے پھینکا۔ کسی کے پرسنل مومنٹس دیکھنے کی یہ کون سی واہیات قسم ہے؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا چاہیے اب آپ کو؟ دے دینا سوہا اسے۔ واٹ نیکسٹ؟ رجال کو اپنے عقب میں کیے وہ آگے آتی بولی، جبکہ رجال نے بروقت میز پر رکھی دوسری گن بھی اٹھائی اور اپنے ہاتھوں کو پیچھے کیا، لیکن گریول کے 2 گارڈز رجال کی حرکت دیکھ چکے تھے۔ واٹ نیکسٹ؟ یہی پوچھا نا تم نے؟ نیکسٹ موت تک میری قید۔ ساتھیوں ذرا رجال کی منہ دکھائی تو کرو۔ رجال نے اپنے قریب آتے انہیں 2 آدمیوں کی طرف کرتے گن چلا دی، پر وہ بکھیار جانوروں کی طرح اس پر جپٹ کر نہ صرف اس سے گن چھین چکے تھے بلکہ اس کے چہرے پر چمٹا وہ ماسک بھی کھینچ کر اس کے چہرے سے اتارنے کی کوشش کی جس کا انہیں شک تھا۔ لیکن تب گریول اور سوہا کے چہرے کا بھی رنگ اڑا جب اس کے گارڈز اس کے چہرے پر آتی خراشوں سے نکلتے خون پر گھبرا کر دور ہٹے۔
کیا مطلب یہ سچ میں رجال ہے؟ گریول لپک کر رجال کی طرف بڑھا جس کے رخساروں سے خون کی ننھی بوندیں پھوٹ چکی تھیں۔ سوہا نے صدمے سے دیوار تھامی مگر اسی لمحے اس کی نظر واش روم کی دروازے کی اوٹ میں کھڑے عمر پر گئی تو گویا دوسری سانس آئی۔ گریول نے آگے لپک کر رجال کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں اسے۔ اس سے پہلے وہ دیوانگی کی حدیں توڑ کر رجال کا چہرہ چومنے لگتا، سوہا نے پکڑ کر اسے رجال سے دور کیا اور دونوں کے بیچ آئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سوہا تم دھوکے باز نہیں ہو کیا؟ مطلب مجھے لگا تو جیسے تم مجھے چیٹ کر رہی ہو۔ یہ تو سچ میں رجال ہے۔ گریول کا دماغ یکدم گھوم گیا تھا جبکہ رجال اس وقت ہر احساس سے عاری تھا، بس اجازت نہ تھی ورنہ گریول کا منہ بھی نوچ کر نقش بگاڑ دیتا۔ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ میں آپ کو چیٹ کر کے کیا پالوں گی؟ کیا یہاں سے نکل سکتی ہوں؟ ہرٹ کیا ہے؟ دیکھیں اس کے فیس کا کیا حال کیا آپ کے درندے گارڈز نے۔ انہیں بھیجیں ورنہ میں ان سب بچوں کی جان نکال دوں گی۔ سوہا نے جب ہیجانی انداز میں چیخ کر کہا تو گریول بھی پلٹا اور اپنے سب گارڈز کو دفع ہونے کا کہا، جو دو مردہ کو بھی اٹھا کر شرافت سے کمرے سے نکلے، جبکہ رجال نے پھنکار کر پڑے ہوتے جھک کر سائی ٹیبل سے ٹیشو پیپر نکال کر اپنی دائیں گال پر دبایا جو پورا سرخ ہو گیا۔ جب سے ٹائیگر مرا ہے مجھے سب پر شک ہو رہا ہے۔ آئی ایم سوری سوہا۔ رجال تم بھی معاف کر دو، لیکن تمہارا بدلا بدلا لہجہ مجھے پاگل کر گیا۔ آئی ایم سوری تم دونوں سے۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ گریول کے ہاتھ پیر پھولے دیکھ کر سوہا اور رجال بھی کچھ نارمل ہوئے۔ آپ یہاں سے جائیں ماسٹر گریول، میری دوا میرے پاس ہے۔ وفاداروں کو یوں ہی شک کی بین چڑھاتے رہے آپ محترم تو کوئی آستین کا سانپ ہی پہلا ڈنگ مارے گا آپ کو۔ پلیز وی نیڈ سم پرائیویسی۔ رجال کا یہ شفاف لہجہ گریول کے شک کو بالکل ختم کر گیا، جبکہ سوہا بہت کوشش کر رہی تھی سانس لینے کی، پر دل بیٹھا تھا تو سانس رکی محسوس ہوئی۔ ایسے ناراض ہو کر تو مت بولو، یو نو نا آئی کین بیئر دس۔ سوہا اسے کہو نا غصہ مت کرے۔ گریول ترس طلب ہوئے منتوں پر اترا، جبکہ رجال نے گریول کے ہاتھ میں تھاما جاتا سوہا کا ہاتھ چھڑوایا اور گریول کو بازو سے پکڑے دروازے سے باہر لائے رکا۔ گریول آزردہ نظروں سے رجال کے زخمی گال کو دیکھ رہا تھا جسے چھو کر خود کو تسلی دینا چاہتا ہو۔ ابھی مجھے آپ منا نہیں سکتے، بھلے جو مرضی ہو جائے، مجھے کچھ دیر سوہا چاہیے، پلیز سکون لینے دیں، ورنہ میرا وحشی روپ اس انسان بنے رجال سے باہر نکل آئے گا۔ شاباش، گو ٹو یور روم اینڈ ہیو سم سلیپ۔ اس کی گال سہلاتا بربریت خیز لہجے میں سمجھائے وہ واپس نہ صرف کمرے میں گھسا بلکہ دروازہ گریول کے منہ پر بند کیے لاک کرتا پلٹا تو سوہا ہٹ پر مڑی جہاں عمر بھی باہر نکلا۔ گریول مٹھیاں بیچتا وہاں سے نکل گیا۔ سوہا کو سمجھ نہ آئی، پہلے کس کا حال دیکھے۔ تم ٹھیک ہو؟ بے اختیار عمر کے گلے لگی تو عمر نے ایک حیران نگاہ مسکراتے رجال پر سبت کی جو ان دو کی لپٹا لپٹی پر گریبان کے دو بٹن کھولتا ارد گرد نظریں گھما کیا۔ عمر نے سوہا کا ماتھا چومے گویا اپنے ٹھیک ہونے کا یقین دلایا تو دونوں نے بہک بہک رجال کو دیکھا۔ اور تم رجال، تم یہاں کیسے آئے؟ یہاں اف کتنا زخمی ہو گیا تمہارا گال۔ تم نے بچا لیا ہم دونوں کو۔ کیا تم اب گریول کے ساتھی نہیں رہے؟ بولو نا۔ عمر سے دور ہوتی وہ لپک کر رجال تک پہنچی تو دونوں کی آنکھوں کا ایک سا سوال دیکھے وہ پھر زہریلا مگر جگر پاش مسکرایا۔ میں نے 8 ماہ پہلے جلاد کی عورت پر بری نظر ڈالی تھی، یہ تاوان بھر رہا ہوں اس کا یار۔ اس نے کہا تھا میرے لوگوں کو اس ولا میں آ کر بچاؤں اور اس بیچ بھلے مر جاؤں۔ اسے مجھ پر میری کہانی جان کر بھی ترس نہیں آیا، وہ دشمن پر ترس نہیں کھاتا۔ دوسرا آپشن پتہ ہے کیا دیا؟ مجھے ساری زندگی مرنے نہیں دیکھا، لیکن میں اب جینا نہیں چاہتا۔ آ گیا تاوان بھرنے۔ عمر افندی، تمہیں یہ لڑکی جو ملی ہے یہ واقعی 7 پردوں میں چھپی رہی، اس بارے اس پر کبھی شک نہ کرنا۔ اس پر مجھ جیسے آوارہ زانی اور قاتل نے بھی کبھی گندی نظر ڈالنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اس کا والی وارث جلاد تھا، یہ مجھے 2 سال سے پتہ ہے۔ پر میری قسمت خراب کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی محبت داریہ ہے۔ اس نے داریہ پر بری نظر ڈالنے پر جو سزائیں مجھے دی وہ کوئی اور ہوتا تو کبھی نہ سہ پاتا۔ اس کی دی سزاؤں کے بعد مجھے پتہ چلا کہ زندگی اور انسانیت بھی ایک چیز ہے جس کا وہ سبق پڑھانے کا ماہر ہے۔ رجال چکتائی کی آنکھیں انگارہ ہوئیں تو آنکھیں ان دو کی بھی بھیگ گئیں۔ مطلب تم ہمارے ساتھی ہو اب؟ سوہا کی آواز ٹوٹ سی گئی۔ رجال نے حفاظت سے کہا لگایا، ساتھی کہہ کر اپنی توہین مت کرو مس ہیکر، میں بھی اس گریول کا ہی ڈسا ہوں۔ وہ ایسے ڈستا تھا کہ چیخنے کی اجازت بھی نہیں دیتا تھا اور میں چاہتا تھا وہ ایسے مرے کہ اسے بھی چیخنے کی مہلت نہ ملے، تبھی اس کا اعتبار پا رہا تھا۔ اپنے باپ کے قتل پر مجھے اتو سا دکھ بھی نہ ہوا تھا، جانتے ہو کیوں؟ میری ایک رات کہ وہی چکتائی نہ جانے کتنے پیسے لیتا تھا گریول سے، اور یہ ابھی سے نہیں ہے۔ اس باپ نے 18 سال کی عمر میں مجھے اس درندے کے آگے بیچ دیا تھا۔ اس عمر کا دور حسین ہوتا ہے، میرے لیے تاریخ گھڑا بن گیا۔ ایسی زندگی ہو گئی کہ نہ موت ممکن رہی نہ زندگی ہاتھ میں۔
مر تو میں تبھی گیا تھا، لوگ اس کی محفل میں اپنی فالتو بیٹیاں اور عورتیں بیچتے تھے، وحید نے شیر سا بیٹا ایک ملعون کے آگے پیش کر دیا کہ لو ماسٹر گریول، اس کی چمڑی ادھیڑ دو پر مجھے جانے دو۔ سوہا کی آنکھوں میں آنسوؤں کی شدت تھی، جبکہ عمر کو بھی وہ روتا ہوا اچھا نہ لگا، تبھی تو اس کے کندھے پر مضبوط ہاتھ رکھ کر تسلی دی تھی۔ جلاد نے کہا ہے میں اس کی فلورنس کے پیر پڑھ کر نہ کر کروں۔ یار یہ میں کیسے کروں گا؟ تم دو اپنے جلاد سے کہو نا مجھ پر تھوڑا رحم کریں۔ وہ اس وقت کسی بچے کی طرح سسکا تو سوہا اور عمر دونوں ہی اسے سہم کر تکنے لگے۔ لسن ٹو می، تم ڈی کے کو اپنا سچ بتانا تو وہ شاید تم پر رحم کھا لیں، بہت اچھی ہیں وہ۔ اس بار سوہا نے اس کی زخمی گال پر دوسرا ٹیشو خود دبایا، کیونکہ اس کے بولنے کے سبب پھر سے بلڈ نکلنے لگا۔ لیکن اس کا جلاد اچھا نہیں ہے، مجھے بہت بڑی سزا دے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ پہلے جب میری زندگی میں کوئی نہیں تھا نا تب نہیں لگتا تھا، لیکن اب ماما ہے، مجھے کچھ ہوا تو وہ نہیں جی سکیں گی۔ سچ کہوں تو میرا دل چاہتا ہے میں ان کی خوشیاں ان کے سامنے بیٹھ کر دیکھوں۔ جب جہانگیر چاچو ان کا ہاتھ پکڑے اس لمحے ان کی آنکھوں کی چمک دیکھوں، انہیں کبھی مسکراتے نہیں دیکھا پر حسرتیں ہنستے دیکھوں۔ تم دو سفارش کرو گے نا میری؟ وعدہ کرتا ہوں تم دو کو یہاں سے بحفاظت باہر نکالوں گا۔ وہ سوہا اور عمر کو ایموشنل کر چکا تھا۔ رجال کی ایسی حالت دیکھنا یوں تھا جیسے کلیجے کو کوئی دو حصوں میں کاٹ رہا ہو۔ ہم کریں گے سفارش، تم پرسکون ہو جاؤ۔ سوہا نے اسے پکڑ کر میٹرس پہ بٹھایا اور خود دائیں بیٹھی، جبکہ عمر نے کرسی گھسیٹی اور رجال کے کانپتے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تمہاری سزا ایسی نہیں ہوگی جو تمہیں تمہاری ماما سے دور کرے گی، یقین رکھو۔ رہی بات ڈی کے میم کی، وہ جلاد جیسی نہیں ہے، وہ دوسرا موقع دینے کی شوقین ہے۔ عمر کی تسلی کچھ زور آور تھی، جو رجال کے اندر کے خوف کو قدرے کم کر گئی، جبکہ وہ سوہا کی طرف واپس دیکھنے لگا۔ وہ بہت پیاری لگتی تھی اسے، اب تو کچھ زیادہ لگی۔ میں نے تمہاری سوہا سے بڑے فلرٹ کیے ہیں پر یہ میرے ہاتھ نہیں آئی۔ تم 2 دن کیا رہے 7 ڈائریکٹ بیوی بن گئی۔ یو آر لکی مین۔ دیکھ وہ سوہا کو رہا تھا پر مخاطب عمر سے تھا، اور یہ ایک ایسی بات تھی کہ تینوں ہی ایک ساتھ ہنس پڑے۔ آپ کو شک نہیں کرنا چاہیے تھا گریول، ہمارے پاس اس وقت بھروسے کے چند لوگ ہیں۔ اپنے اندر کی کشمکش سے نجات کو اس نے ڈی کے سے اسپیشل ریکویسٹ کی، ڈنر کی، اور اس نے بھی خوشی خوشی قبول کی۔ باسل کلر کی پلین لانگ ڈریس گاؤن میں وہ کافی سوبر لگ رہی تھی، لیکن داران نے اسے بھی اس منحوس کے بارے خبردار کر دیا۔ البتہ ابھی تک وہ اسے گریول کی سچائی نہ بتا سکا تھا۔ پتہ نہیں لیکن رجال عجیب بیہیو کر رہا تھا۔ ڈی کے ٹائیگر مر گیا، میرے روم کے باہر سے اسے جلاد مار کر بھاگ نکلا، بیرونی گیٹ کے علاوہ دونوں راستے سیل کروا دیے، کوئی گھسے بھی تو مر جائے گا۔ سمجھ سے باہر ہے، وہ اندر گھسا کیسے؟ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ گریول کی مہدوش حالت پر داریہ کچھ نہ بولی، اسے اس وقت خود کو گریول کا وفادار شو کرنا تھا، جبکہ بیلا اور یحییٰ یوں ہی لان میں ایک ساتھ واک کرتے بظاہر کچھ ڈسکس کر رہے تھے، مگر دونوں کی نظریں مین گیٹ کی سیکیورٹی پر تھیں۔ ہمارے تمام لوگوں کو انٹرنس کی جگہ مل چکی ہے، یہ اچھا ہوا۔ تمہیں کیا لگتا ہے گریول کا شک ختم ہوا ہوگا یا نہیں؟ بیلا کی نظریں بھی گارڈز پر تھیں۔ یکدم وہ چونکی۔ عمر نے اسے کچھ دیر پہلے ہی ساری صورتحال سے آگاہ کیا، پر وہ سمجھ نہ پا رہی تھی یحییٰ کو یہ سب کیسے بتائے۔ اسے یحییٰ کو اس کی سوہا کا بتانا بہت کٹھن لگ رہا تھا۔ کیا ہم بھی ساتھ ڈنر کریں؟ بیلا نے اس کے ہاتھ کو تھاما تو یحییٰ کی نظریں بھی بے ساختہ اس پر جم گئی۔ یہاں ہم سب موت کے دہانے پر ہیں اور تمہیں ڈنر کی پڑی ہے، کوئی موقع تو جانے دو ٹھڑک پن کا۔ وہ بد لحاظی کی حد کرتا غرایا تو بے اختیار بیلا نے اس کے گال پر تھپڑ رسید کیا۔ یہ سچ میں بیلا سے بے اختیار ہوا، لیکن یحییٰ حیدر کے دماغ کی چولیں ضرور ہلیں۔ تمہیں تمہاری بہن کے بارے بتانے کے لیے مری جا رہی ہوں، اور تمہیں میرے خلوص اور تکلیف میں بھی ٹھڑک نظر آ رہا ہے۔ یو نو واٹ یو آئی ہیٹ یو۔ اس کو پرے دھکیلتی وہ بمشکل آنسو چھپاتی بھاگ گئی، جبکہ یحییٰ پر یوں تھا جیسے آسمان گر پڑا ہو۔ جاری ہے، آگ لگ چکی ہے، ٹن ٹن ٹن۔ کیسی لگی ایپی اگلی ڈبل فائر؟ چینل لازمی سبسکرائب کریں، اور بیسٹ سین اور ڈائلاگ بھی بتانا ہے۔ تو آج کی قسط صرف اسی بارے تھی، کوئی اور نہیں آیا آج کے ایپیسوڈ میں، تو آپ نے فکر نہیں کرنی، کل میں سب کا سین دے دوں گی تھوڑا تھوڑا، ٹھیک ہے؟ تب زیادہ تر کیونکہ مشن اس کو اینڈ کرنا ہے، تو پھر ہم جلدی جلدی سب کچھ سمیٹیں گے، کیونکہ اگلا ناول بھی تو پڑھنا ہے آپ سب نے، تو کچھ بھی مسنگ نہیں ہوگا انشاءاللہ، سب کی تفصیل سے اینڈنگ ہوگی، تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ تو اب ہم ملتے ہیں 75 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اچھے اچھے ریویوز دینا مت بھولیے گا۔